شکریہ. سب سے پہلے اپنا تعارف کریں اور جلسے کے حوالے سے بتائیں کب ہو رہے اور کیا سسٹم بنے گا اس میں. NA-253 کا حقیقی ہے. میں نے صدام ترین ضلع رنائی سے میرا لوکل وہاں سے میرا تعلق ہے. پاکستان تحریک انصاف 8 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ بلوچستان کے تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. اور اب آپ کو آئندہ اس صوبے میں بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک اکٹیویٹی سے یہ اندازہ ہوگا کہ آنے والا دور بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کا. اچھا سر, آپ لوگ کیا لگتا ہے اس ظلم و بربریت کے نظام میں آپ لوگ جلسہ کر سکتے ہو؟ جی بالکل. ظلم اور جبر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2.5 سالوں سے مقابلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طرح 1 منٹ پہلے میں نے ایک بھائی کو جواب دیا کہ پنڈی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے لاہور کی سڑکوں تک ہم نے ان کو دکھایا کہ ہم نکل سکتے ہیں, چاہے آپ کنٹینر لگائیں, چاہے آپ شیلنگ کریں, چاہے آپ گرفتاریاں کریں. تو بلوچستان تو ہمارا گھر ہے, یہاں قبائل رہتے ہیں, یہاں نسلی طور جو تاریخ ہے ان کی مزاحمت کی تاریخ سب کے سامنے انشاءاللہ مل کر بھرپور طاقت کے ساتھ اپنا جلسہ. اچھا سر, سننے میں آ رہا ہے کہ PTI والوں کا نام بھی 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ اس ملک میں تو 4th شیڈول میں ہر اس شخص کا نام ڈالا جائے گا جو اس ملک کے قوانین کے مطابق اپنے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائے گا. وہ تاریخ سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تاریخ کبھی بھی کسی کو یا کسی طاقتور کے کہنے پر غدار نہیں کہتی ہے, بلکہ تاریخ خود بتاتی ہے کہ اس ملک میں کون غدار ہے اور کون وفادار ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ مظلوم لوگوں کی بات کی ہے. اگر اس کے لیے ہمارا جیل میں بیٹھا لیڈر گولیاں برداشت کر سکتا ہے, اپنی فیملی قربان کر سکتا ہے, تو اس کے نظریاتی لوگ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اچھا سر, دیکھا جائے تو آدھا صوبہ منظور پشتین اور مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہے, تو کیا آپ ان کو دعوت دیں گے؟ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین دونوں ہمارے اپنے منظور صاحب کو اور ان کے ساتھ مارنگ بلوچ صاحبہ کو ہم دعوت دیتے ہیں. ان کی تمام تنظیم کو, ان کے تمام جتنے نوجوان ساتھی ہے کہ آپ آئیں, اس ملک کے مسائل کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے. جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالہ دور میں یہ ثابت کیا کہ ہم لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے میں سینسیئر ہے, اور ہم نے 450 افراد بازیاب کروائے. اور بلوچستان کے جو وسائل ہیں, بلوچستان کے جو عوام کی محرومیاں ہیں, انہیں دور کرنے کے لیے اربوں لاگت کے منصوبے بھی یہاں عمران خان نے منظور کیے, اور باقاعدہ یہاں بلوچستان آ کے CM ہاؤس میں ان کے افتتاح بھی کیے. تو انشاءاللہ بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریاتی ورکر دور کر کے اس ملک میں امن کی ایک نئی راہ قائم کریں. اچھا سر, آپ کا سوال ہے کہ اگر انتظامیہ نے اجازت نہیں دیا تو کیا آپ اس کے ساتھ مطالبہ کریں گے یا زور زبردستی ہوگی؟ ہم تو اس ملک میں پرامن جدوجہد کرتے ہیں, لیکن جہاں قانون کا خود یہ لوگ پابندی نہیں کریں گے, وہاں ہم سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قانون میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم پرامن طریقے سے, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم اپنا اجتماع اکٹھا کر کے اپنے بیانیے کو پیش کریں. اگر زبردستی ہمیں روکا گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر بلوچستان میں مزاحمت کی ایک تاریخ ہے, ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاحمت کریں گے اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنا جلسہ کریں گے.